کرنے کے بجائے اپنی زندگی کو نفسانی خواہشات کے مطابق گزار رہے ہیں۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کے بجائے چھوٹی چھوٹی پریشانی میں اور چھوٹی چھوٹی مصیبت میں ہمیشہ اپنی زبان سے شکایتیں جاری رہتی ہیں۔ اس تعلق سے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے کا ایک واقعہ پیش کر دوں جو ہم سب کی رہنمائی کے لیے بہت مناسب واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے میں بنی عبس میں سے ایک بہت بڑے مالدار شخص تھے۔ ان کا محل نہر کے کنارے تھا جو بہت زیادہ خوبصورت محل تھا۔ کسی چیز کی اس محل میں کمی نہیں تھی۔ آل و اولاد سے گھر بھرا ہوا تھا۔ مختلف قسم کے جانور موجود تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ان کی اونٹنی بھٹک گئی۔ وہ شخص اونٹنی کی تلاش کے لیے نکلا، اتنے میں اس کو رات ہو گئی۔ جب کافی رات گزر گئی تو گھر کے سارے لوگ انتظار کرتے کرتے سو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک تیز آندھی اور طوفان آیا، اور ایسا طوفان، ایسی آندھی کہ درختوں کو اکھاڑ پھینکتا تھا، محلوں کو گرا ڈالتا تھا، کل ملا کر کے محلوں کو گرا کر کے چکنا چور کر دیا، سارے محل کو ختم کر ڈالا، سارے کے سارے لوگوں اسی طوفان کے زد میں دنیا سے چل بسے۔ 3 دن کے بعد جب وہ شخص گھر واپس لوٹتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ محل بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، بیٹے بھی نہیں ہیں، بیٹیاں بھی نہیں ہیں، الغرض کوئی چیز نہیں ہے، نہ کسی قسم کا کوئی جانور ہے، صرف ایک اونٹنی تھی جس پر اس کی نظر پڑی۔ یہ شوق میں اس اونٹنی کو پکڑنے کے لیے گیا۔ اس اونٹنی نے زور سے پیر مارا جس کی وجہ سے یہ گر گئے، اور گرنے کے بعد آنکھ کے اندھے بھی ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگا، یا اللہ میرا محل بھی باقی نہیں رہا، میرے جانور بھی باقی نہیں رہے، میرے بیٹے بھی باقی نہیں رہے جو مجھے لے کے چلتا، میرے خاندان کا کوئی باقی نہیں رہا۔ یہ فریاد اللہ تعالیٰ سے کی جا رہی تھی۔ اتنے میں ایک شخص کا گزر ادھر سے ہوا۔ ایک شخص آیا اور دیکھا یہ اس حال میں پڑے ہیں۔ اس کو خلیفہ وقت کے پاس لے جایا گیا۔ خلیفہ وقت نے کہا، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے تمہارا کیا گمان ہے؟ اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے میں راضی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے میری اولاد کو جدا کر دیا، ہم سے میرے محلات کو جدا کر دیے، ہم سے میرے جانوروں کو جدا کر دیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے میں راضی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو صحیح سلامت تو بنایا ہے، میرے عقل کو صحیح سلامت تو رکھا ہے۔ بھائیو، اسی طرح کا ایک واقعہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ ایک جگہ نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد جب باہر نکلے تو دیکھتے ہیں کہ آپ کی جوتی نہیں ہے۔ آپ کو بڑا غصہ آیا، بہت زیادہ آپ خفا ہوئے۔ یہاں کے لوگ کیسے ہیں جو جوتیوں کو چرا لیتے ہیں؟ اتنے میں آپ خالی پیر چل گئے۔ اتنے میں آپ کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جن کے پیر نہیں تھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا، یا الہ العالمین، میرے تو صرف چپل نہیں ہے،
میری صرف جوتیاں نہیں ہیں، میری جوتیاں صرف غائب ہوئی ہیں۔ یا اللہ میں تو صرف جوتیوں سے محروم ہوں، یہ فلاں شخص یہ اپنے پیر سے محروم ہے۔ بھائیوں، اللہ کے فیصلے پر ہم لوگوں کو راضی رہنی چاہیے۔ یہ دنیا ہے، دنیا کی زندگی میں پریشانی آنا یقینی ہے۔ دنیا نام ہی ہے پریشانی کی جگہ کا، مصیبت کی جگہ کا، لیکن سب سے بہتر اور سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو پریشانی کا مقابلہ صبر سے کرے، اللہ کے فیصلے سے کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔